اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اپنی نظر کو گناہوں سے بچائیں. سب سے بڑی بری چیز جو ہے نظر ہے. اس لیے آتا ہے کہ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت علی اگر نظر پڑ جائے تو دوسری نہ ڈالنا، بس نظر جھکا لے. اور اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نظر غیر محرم پہ ہے پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، لوگوں پہ بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو پھر روزے رکھنے کا خود نے فرمایا اللہ کو تیرے بھوکے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم بھوکے مرو ہے پیاسے مرو، لیکن اگر تم غیبت سے باز نہیں آئے، جھوٹ سے باز نہیں آئے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لو کہ جیسے غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا منع ہے، اسی طرح فلم میں بھی یا آپ کے جوال پر جو فلمی پروگرام ہیں ان میں بھی کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا اسی طرح حرام ہے. یہ نہ سمجھے کہ جی یہ تو ٹی وی ہے، یہاں کو عورت کھڑی تھوڑی ہے، تصویر تو اس کی ہے نا، وہ خود نہ ہو تو اس کی تمثیل ہے، اس کی تصویر ہے. تو اس لیے خاص طور پہ رمضان المبارک میں ان چیزوں سے بچیں. اور دوسری یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں افضل عبادت یہ ہے کہ قرآن شریف زیادہ پڑھیں، چونکہ رمضان میں قرآن اترا ہے اور قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اس لیے دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں روزانہ ایک ختم کرتے تھے قرآن. تو آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 10 پارے تو روز پڑھیں، 3 دن میں ختم ہو جائے. اور رات کو تراویح میں باقاعدہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر عشاء کی جماعت چھوڑ دیں اور تراویح پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے فرض ہے، فرض ادا کرنے کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں. جو لوگ 8 پڑھتے ہیں ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ چاہے ہم پہ اعتراض کریں، لیکن تمام امت کا تعامل جو ہے وہ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے. اور 8 پڑھو تمہاری مرضی ہے، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہو. اور اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں مثلا کہ 8 کی بھی ایک حدیث میں ذکر ہے، 11 کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے، 20 کا بھی ہے، تو ایمان سے کہیں جو آدمی 8 پڑھے گا وہ 11 والی حدیث تو رہ گئی نا، اور جو 11 پڑھے گا تو 12 والی بھی رہ گئی، اور جو 20 پڑھے گا تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو گیا. 8 والی بھی آ گئی، 11 والی بھی آ گئی، 12 والی بھی آ گئی اور 20 والی بھی آ گئی. اور رمضان المبارک میں بھی افضل یہی ہے کہ وتر جو ہیں آپ تہجد کے بعد پڑھیں. جب رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد بھی پڑھیں، ساری بھی کریں، وتر بھی پڑھیں. لیکن اگر امام کے ساتھ تراویح کے بعد وتر پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. جھگڑوں میں نہ پڑھو. 3 رکعتیں مل کے پڑھو تو حدیث میں موجود ہے، اور 2 رکعتوں میں سلام پھیر دو تو بھی حدیث میں موجود ہے. تو لہٰذا جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھگڑے تو وہ کرتے ہیں نا جن کے اندر یا تو علم نہ ہو یا فساد کرنا چاہتے ہو. تو اس لیے اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں کہ بھی چلو ہم ایک دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں ہم کھڑے ہیں، پتہ نہیں کسی کی دعا کی وجہ سے ہمارے حال پر بھی اللہ پاک رحمت فرما دے تو کوئی حرج نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرو. باقی تو ایک اصولی بات ہے نا میرا بھائی، جتنا گول ڈالو گے میٹھا ہوگا. ایک آدمی نے 8 رکعت پڑھی ہے اور ایک آدمی جو ہے 20 پڑھتا ہے، صاف ظاہر ہے جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے لڑائیاں جھگڑے کسی قسم کے قطعی طور پہ نہ کریں اور رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ عبادت کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، نفل پڑھی ہے، 70 گنا، ایک طواف کیا 70 گنا بڑھ جائے گا. آپ نے 1 ریال خیرات کیا
دیا تو 70 ریال 70 گنا بڑھ جائے گا. یہاں ایک کا 1 لاکھ ہے تو 70 لاکھ گنا بڑھ جائے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کوشش کریں کہ وہ رمضان المبارک میں ادا ہو. اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کا افطار جو ہے وہ تازہ کھجور پہ ہو، اور چاہے 1 دانہ بھی ہو. کوئی ضروری تو نہیں نا کبھی 1 کلو کھائیں، 1 دانہ افطار کر لیں، پھر بعد میں جو کھجور آئے کھاتے رہیں. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، دعا کریں اللہ ہمیں بھی محروم نہ کر دے، کہ کعبے پہ نظر ہو، زمزم کا پانی ہو، مدینے کی کھجور ہو اور افطار کر رہا ہو. وہ کتنا خوش نصیب ہے. ایسا افطار کائنات میں کسی جگہ مل سکتا ہے؟ اچھا مدینہ منورہ میں بیٹھا ہے، مدینے کی کھجور ہے، حضور کے روضے پہ نظر ہے اور زمزم کا پانی ہے. تو یہ ایک ایسی نعمتیں ہیں جو قیامت تک کسی جگہ نہیں مل سکتی. تو اس کا اہتمام کریں اور اس کا پورا خیال رکھیں. اب سب سے بڑی بات یاد رکھ لو، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے بچ گئے تو سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے. اور اگر آپ نے وہی رمضان میں بھی چٹخارے لینے ہیں اور فلمیں دیکھنی ہیں تو روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کم از کم روزہ رکھ کے تو گناہ نہ کرو نا. اس لیے ہمیشہ احساس کریں اللہ مرزقنا رمضان کما رزقتنا شعبان، اللہم مرزقنا صیام رمضان وقیام رمضان وثمرات رمضان وبرکات رمضان بالصحة والعفة والعافیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.